السلام علیکم دوستوں، اردو فار کیس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ کل ہم نے وسطی ہندیائی کے دور کے بارے میں پڑھا تھا، تو کل ہم نے اس کا تعارف پیش کیا تھا۔ تو جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ وسطی ہندیائی دور میں پراکرتوں کا ظہور عمل میں آیا تھا۔ آج ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے۔ تو پراکرتوں کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ تو پراکرتوں کے بارے میں جو ہے یو پی ایس سی میں کوشچن آیا تھا، وہ اس طرح آیا تھا کہ پراکرتوں کے مختلف اقسام پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیے۔ یہ شاید 2018 یا 2019 میں یہ کوشچن آیا تھا یو پی ایس سی میں۔ تو اسی کوشچن کو ہم ایکسپلین کریں گے، اور اس پر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ نوٹس بنائے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ تو شروعات ہم اس طرح سے کریں گے کہ جیسے کہ کوشچن آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ ہمیں پراکرتوں کے ٹائپس جو ہے اس پر نوٹ لکھنا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ پراکرتوں کے مختلف اقسام پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیے۔ اس کا جواب ہم اس طرح سے شروع کریں گے۔ پہلے جیسے کہ کل ہم نے بتایا کہ وسطی ہندیائی دور میں جو 1500 سال تک قائم رہتا ہے، پراکرتوں کی 3 شکلیں ارتقا پذیر ہوئی تھی۔ پہلی پراکرت، دوسری پراکرت اور تیسری پراکرت۔ آج ہم ان تینوں پراکرتوں کے بارے میں پڑھیں گے اس کوشچن میں۔ اسی کے ریلیٹڈ جو کوشچن یہ آیا تھا کہ پراکرتوں کے مختلف اقسام پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیے۔ تو شروعات ہم اس طرح سے کریں گے۔ وسطی ہندیائی دور میں جو 1500 سال تک قائم رہتا ہے، یعنی 500 قبل مسیح سے 1000 سال عیسوی تک قائم رہتا ہے، پراکرتوں کی 3 شکلیں ارتقا پذیر ہوئی۔ پہلی پراکرت، دوسری پراکرت اور تیسری پراکرت۔ پہلی پراکرت کو ابتدائی پراکرت بھی کہتے ہیں۔ اس کے زمانے کا تعین 500 قبل مسیح تا 1 قبل مسیح تک کیا گیا ہے۔ پہلی پراکرت میں پالی اور اشوک کے کتبوں کے زبانوں کا شمار ہوتا ہے۔ یہ دونوں پراکرت کی اولین شکلیں ہیں۔ یہ ہو گئی پہلی پراکرت۔ اس کے بعد دوسری پراکرت۔ وسطی ہندیائی کا دوسرا دور ادبی پراکرتوں کا دور کہلاتا ہے۔ ادبی پراکرتیں تقریباً 500 سال تک 1 قبل مسیح تا 500 سن عیسوی ادیچا، پراچیا اور مدھیہ دیشا کے علاقوں میں مغرب تا مشرق پھلتی پھولتی اور پروان چڑھتی ہے۔ ہند آریائی لسانیات کے ماہرین نے ادبی پراکرتوں کی حسب ذیل 5 قسمیں بیان کی ہیں، جن میں علاقائی فرق نمایاں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جو دوسری پراکرت ہے، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ تو ان 5 اقسام کو ہم یوں ڈسکس کریں گے۔ آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں لکھنا ہے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو آپ کو ایک ایک لائن میں اس کو وہاں پہ ختم کرنا ہے۔ تو اس کا جو دوسری پراکرت ہے اس کو ادبی پراکرت بھی کہتے ہیں۔ اس میں ماہر لسانیات کے حساب سے حسب ذیل 5 قسمیں بیان کی گئی ہے، جو اس میں علاقائی فرق نمایاں ہے۔ اس میں جو پہلی پراکرت ہے اس کو ہم کہتے ہیں شورسینی پراکرت۔ شورسینی پراکرت شورسین دیش کے علاقے کی زبان تھی، جس کا مرکز متھرا اتر پردیش تھا۔ یہ اسی علاقے کی زبان تھی جو قدیم ہند آریائی دور میں مدھیہ دیش کہلاتا تھا۔ اس وجہ سے یہ سنسکرت سے بہت زیادہ قریب تھی۔ سنسکرت ناٹکوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا تھا، اور سنسکرت کے بعد اسے وقت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اردو زبان کا تاریخی رشتہ شورسینی پراکرت سے جا کر ملتا ہے، کیونکہ شورسینی پراکرت سے شورسینی آب برنش پیدا ہوتی ہے،
और 1000 सन ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते जब शूरसेनी आभरणिश का खात्मा हो जाता है तो इसके बतन से दिल्ली व नवाई दिल्ली में चंद बोलियां पैदा होती है। खड़ी बोली इनमें से एक है जो उर्दू की बुनियाद और असलो असास है। तो जो दूसरी किस्म है उसको हम कहते हैं मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत बुनियादी तौर पर मगध के इलाके की जबान थी जो अब जनूबी बिहार का हिस्सा है। ये इलाका कदीम हिंदुआरी दौर की प्राच्य बोली का था जो आर्यों की तहजीबी मरकज से काफी दूर जा पड़ता था। उसके बाद आता है तीसरी किस्म, उसको हम कहते हैं उर्द मागधी प्राकृत। उर्द मागधी प्राकृत का इलाका शूरसेनी प्राकृत और मागधी प्राकृत के दरमियान का इलाका था। मोटे तौर पर ये बिहार और इलाहाबाद के बीच के इलाके की जबान थी। उर्द मागधी प्राकृत ने जीन मजहब के फरोग में नुमाया किरदार अदा किया है। इसके बाद आता है महाराष्ट्री प्राकृत। महाराष्ट्र प्राकृत महाराष्ट्र की जबान थी और तमाम अदबी प्राकृतों में ये सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता थी, तरक्की याफ्ता समझी जाती थी। कवायद नवीसों ने इसे मिसाली प्राकृत कहा है। उसके बाद आती है पांचवी किस्म जिसको हम कहते हैं पेशाची प्राकृत। पेशाची प्राकृत पंजाब और कश्मीर में बोली जाती थी। इसमें अदबी तसानिफ का फुकदान है। पेशाची प्राकृत के बारे में कहा जाता है कि ये खालिश हिंदी जबान नहीं है क्योंकि इसमें ईरानी जबानों के बैज असरात नफूस कर गए हैं। अब आते हैं हम लास्ट प्राकृत पर जिसको हम कहते हैं तीसरी प्राकृत। अदबी प्राकृतों के बाद आभरणिश का इर्तिका अमल में आया। आभरणिश प्राकृत की तीसरी और आखिरी शक्लें हैं इसलिए इन्हें तीसरी प्राकृत भी कहते हैं। ये वस्ती ये वस्ती हिंदराई दौर का आखिरी मरहला है। आभरणिशों के खात्मे के बाद वस्ती हिंदराई दौर का भी खात्मा हो जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आप जो ये क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा डिटेल में लिखा है। तो आप अपने हिसाब से इसमें कमी कर सकते हैं ताकि ये 150 से 300 वर्ड्स का क्वेश्चन बन जाए। इस क्वेश्चन को मैं फिर से थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे कि आपने पढ़ा था कि हिंदी राय को 3 दौर में 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक है कदीम हिंदी राय दौर जिसको हम कहते हैं ओल्ड इंडो आर्यन। इसके बाद है मिडल इंडो आर्यन। इसी मिडल इंडो आर्यन को भी हम वस्ती हिंदी दौर कहते हैं। और तीसरा जो है वो है मॉडर्न इंडो आर्यन जिसको हम जदीद हिंदी दौर कहते हैं। वो हमें अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। इसकी अभी जो है हम मिडल इंडो आर्यन के बारे में बात कर रहे हैं। मिडल इंडो आर्यन में जिस जबान का इर्तिका हुआ, जिस जबान का वजूद अमल में आया उसको हम कहते हैं प्राकृत। ये प्राकृत जो है ये संस्कृत जबान से ही निकली है। संस्कृत जबान में जब कुछ तब्दीलियां हुई, रूनुमा हुई तो उस जो जो जबान वहां उभर कर आई उसको हम कहते हैं प्राकृत। प्राकृत जो है ये वस्ती हिंदराई दौर में वजूद में आई, यानी मिडल इंडो आर्यन जबान में ये वस्ती हिंदराई दौर में अमल में वजूद में आ गई। तो जब वस्ती हिंदराई दौर आपको पता है कि ये पूरे 1500 साल तक 1500 साल तक जो ये कायम रहता है वस्ती हिंदराई दौर। तो प्राकृत जबानों में भी प्राकृत में भी तब्दीलियां रूनुमा होने लगी। तो फिर जो माहिर लिसानियात हैं उन्होंने इस वस्ती हिंदराई दौर में जो प्राकृत है उसको 3 प्राकृतों में डिवाइड किया है। उसको हम कहते हैं पहली प्राकृत, उसके बाद आती है दूसरी प्राकृत, उसके बाद आता है तीसरी प्राकृत। जो पहली प्राकृत है, पहली प्राकृत जो है वो इसको हम इब्तिदाई प्राकृत भी कहते हैं
جو پہلی پراکرت کا جو سٹیج ہے وہ 500 BC سے قبل مسیح سے 1 قبل مسیح تک کیا گیا ہے. یعنی یہ زبان جو ہے یہ 500 سال تک پروان چڑھتی ہے. اس کے بعد یہ زبان ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ دوسری زبان لے لیتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دوسری پراکرت. جو دوسری پراکرت ہے اس کا تعین 500 سال تک یعنی 1 قبل مسیح سے 500 سن عیسوی تک کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو یہ دوسری پراکرت ہے اس کو ہم ادبی پراکرت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سٹیج پر جو یہ پراکرت ہے یہ پھر ادبی زبان بن گئی تھی اور لوگوں سے اس کا جیسے سنسکرت میں ہوا تھا پہلے اس کا پراکرت میں بھی وہی ہوا کہ اس کا رشتہ جو ہے وہ عام لوگوں سے ٹوٹ گیا اور یہ صرف کتابی زبان یا ادبی زبان بن کر رہ گئی. تو اسی دوسری پراکرت کو جو ہے جو ماہر لسانیات ہے جو لنگوسٹس ہے انہوں نے اس کو 5 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہے اس دوسری پراکرت کو. اس میں ایک ہے شورسینی پراکرت جیسے کہ ہم نے بتایا ابھی آپ کو بتایا شورسینی پراکرت یہ شورسین دیش مڈ لینڈ کے علاقے کی زبان تھی اور اسی شورسینی پراکرت سے پھر بعد میں شورسینی پراکرت اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں شورسینی پراکرت اسی سے پھر شورسینی آب برنش پیدا ہو جاتی ہے جس کے بارے میں ہم پھر بعد میں بات کریں گے. آب برنش شورسینی آب برنش اسی سے پھر پیدا ہو جاتی ہے اور اسی شورسینی آب برنش سے آخر میں اردو وجود میں آ جاتی ہے. جو اردو کا رشتہ شورسینی آب برنش سے لے کر شورسینی پراکرت سے سنسکرت سے استوار ہو جاتا ہے. تو اردو کا جو ہند آریائی جو رشتہ ہے جو لسانی رشتہ ہے وہ سنسکرت سے جا کر ملتا ہے تھرو شورسینی آب برنش اینڈ شورسینی پراکرت. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی پہلی پراکرت جس کو ہم کہتے ہیں شورسینی پراکرت. شورسینی پراکرت کے بعد دوسری پراکرت آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماگدھی پراکرت. ماگدھی پراکرت جو ہے یہ مگدھ کے علاقے یعنی بہار کے علاقے کی زبان تھی. اس کے بعد آتا ہے ارود ماگدھی پراکرت. ارود ماگدھی پراکرت جو ہے یہ بہار اور الہ آباد کے بیچ کے علاقے کی زبان تھی. اس کے بعد آتا ہے مہاراشٹر پراکرت. یہ مہاراشٹر کی زبان تھی جس کو ہم مثالی پراکرت بھی کہتے ہیں. ساری پراکرتوں میں مہاراشٹر پراکرت ترقی یافتہ پراکرت مانی جاتی تھی. اس کے بعد آتا ہے پیشاچی پراکرت. اس پیشاچی پراکرت سے پنجابی اور کشمیری زبانیں وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ ساری جو 5ویں پراکرت ہے شورسینی ماگدھی ارود ماگدھی مہاراشٹر پراکرت اور پیشاچی پراکرت یہ ساری پراکرتیں ادبی پراکرت تھی. ٹھیک ہے. یہ ادبی زبانیں تھیں. تو اس کے بعد کیونکہ جو لوگ ہیں جب کوئی زبان ادبی بن جاتی ہے کتابوں تک میں جاتے تو لوگ اس زبان کو پھر ریپلیس کرتے ہیں. یہی پراکرت کے ساتھ بھی ہوا. تو لوگوں نے پراکرت زبان کو چھوڑ دیا اور ایک دوسری زبان اختیار کی جس کو ہم کہتے ہیں آب برنش. آب برنش جو ہے یہ اگلے سٹیج میں وجود میں آ گئی جس کو ہم کہتے ہیں تیسری پراکرت. تیسری پراکرت کی سٹیج میں آب برنشوں کا ارتقاء عمل میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ادبی پراکرتوں کے بعد آب برنشوں کا ارتقاء عمل میں آتا ہے. آب برنش پراکرت کی تیسری اور آخری شکل ہے. اسی لیے انہیں تیسری پراکرت بھی کہا گیا ہے. تو لوگوں نے جو ہے وہ پھر دوسری زبان عام بول چال کی زبان اختیار کی جس کا نام آب برنش پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ کوشچن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ UPSC میں اس پہ ایک کوشچن آیا تھا پراکرتوں کے مختلف اقسام پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر کوئی بھی اس میں کوئی بھی غلطی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ مجھے کہنے میں یا لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا مجھے کچھ اور لکھنا چاہیے تھا یا میں کچھ مس کر رہا ہوں تو آپ پلیز کومنٹ سیکشن میں لکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو تاکہ جو ایسپیرنٹس ہیں وہ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کی ایگزام کے پریپریشن میں مدد مل سکے. تھینک یو ویری مچ.